روشن کی آنکھوں میں اس خواب کا منظر زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے مہاجر۔ جمال احمد اور کامران فاروقی بھائی اور ایم ایم بشیر ثانی بھائی اور دیگر مہمانان گرامی جو یہاں موجود ہیں، اور مہاجر کلچر ڈے کے منتظمین، نوجوان ساتھیوں اور اہالیان علاقہ، السلام علیکم۔ جو صرف مہاجر کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہیں، جو صرف مہاجر کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہیں، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ مہاجر کلچر ڈے کا انعقاد تسلسل کے ساتھ کم از کم میرے لیے اس امید کا باعث ہے کہ اب بھی ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس مقصد کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا گیا تھا۔ اور یہ لفظ مہاجر، اور اس کے ساتھ ہم جو کلچر ڈے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مہاجر ثقافت، مہاجر تہذیب کا بھی آئینہ دار ہے، پاکستان کی تاریخ کا بھی آئینہ دار ہے، اور یہ تحریک آزادی کا بھی آئینہ دار ہے۔ ہم یہ بات صرف یہاں ختم نہیں کر سکتے۔ اگست کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ہم مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں۔ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، کل سے 1 محرم ہے۔ ایثار و قربانی کا وہ جذبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجر لفظ صرف ہجرت کا آئینہ دار نہیں ہے، بلکہ احسان کا آئینہ دار بھی ہے، جو ہماری فطرت اور سرشت میں لکھی ہوئی ہے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ میرے خیال میں میرے نوجوانوں نے، میرے مجھ سے پہلے آنے والوں نے جو بھی تقریریں کی، میں اس ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 30-35 سال کا ہمارے پاس ایک تجربہ ہے سیاسی جد و جہد کا۔ زہیب اعظم نے، عبدالاحد نے جو تقریریں یہاں پر کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، تو بہت ساری باتیں زہیب اعظم اور عبدالاحد اب کہنے کی اور گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک، یکجہتی، اتحاد اور موبلائزیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن جمہوری جدوجہد سے یہ پاکستان بنایا، اور بلا شبہ اس کے پیچھے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہے، ہم 72واں یوم آزادی منائیں یا 73واں اگلے سال یوم آزادی منائیں، جو ایثار اور قربانی کا سلسلہ ہے، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہے، کئی لاکھ عصمتوں اور عزتوں کی قربانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ کتنی ہی ٹرینیں کٹی، کتنے ہی قافلے لٹے، تو انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرنا دراصل یوم آزادی کا پاس کرنا ہے۔ آزادی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب اس آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، احسان کرتے رہیں گے، لیکن ہم آزادی کی قدر اور قیمت کو بھی اجاگر کرتے رہیں گے۔ اور آج خدا کی قسم، یہ جن قربانیوں سے یہ وطن عزیز قائم ہوا اور آزاد ہوا،
تو یہ لفظ مہاجر پاکستان کے لفظ کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. پاکستان کا ذکر ہوگا تو مہاجر کا ذکر بھی ہوگا. پاکستان کا ذکر ہوگا تو پاکستان کے قیام کی تاریخ کا بھی ذکر ہوگا, اور اس تاریخ میں جن کا جتنا حصہ ہے اس کا بھی ذکر ہوگا. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اپنے نوجوانوں کو, طالب علموں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اپنی ثقافت کو, اپنی تہذیب کو, اپنی زبان کو, اس کے لیے ہم کتنی ہی بڑی باتیں کر لیں, ہم کتنا ہی بڑا یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمارے یہاں تعلیم ہمارا زیور ہے, ہماری شناخت ہے, لیکن اگر ہم غور کریں تو آج پنجاب, سندھ کے شہروں کا جو تعلیمی معیار ہوا کرتا تھا, آج سندھ کے شہروں کا وہ تعلیمی معیار نہیں ہے. ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے لائبریری جانا چھوڑ دیا ہے. ہمارے بچوں کی وہ تعداد ہمیں یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز اور کالجز میں نظر نہیں آتی ہے. خاص طور پر ہمارے جو لڑکوں کے تعلیمی معیار کا حال ہے, ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہوا یہ ہے کہ کتاب سے محبت اگر صرف امتحانی کمرے میں اگر اس کا اظہار ہو اور کتاب اس وقت کھولی جائے اور پورے سال کتاب نہ کھولی جائے, تو یہ اندرون سندھ کا کلچر تو ہو سکتا ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہماری ثقافت نہیں ہے. ہمیں سیاسی طور پر بھی متحد, منظم اور متحرک ہونا ہے, اور ہمیں ان بری روایتوں کو بھی اپنی ثقافت کے اندر سے, اپنی شناخت کے اندر سے نکالنا ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. میری پوری کھانا, تمباکو نوشی کرنا اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, پھر موبائل فونز کے پیکیجز ہیں. میں بہت زیادہ یہ ساری باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے جوش کو, اپنے ہوش کی لگام میں رکھنا ہوگا. ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا. اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. دیکھیں, ہم اگر مہاجر ثقافت, تہذیب کی بات کرتے ہیں, ہم کسی ایک طبقے اور اکائی کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کی غصب شدہ حقوق کی بازیابی کی بات کرتے ہیں, تو ہم کسی کے خلاف نفرت کا پرچار نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی عصبیت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی طرح کی احساس برتری اور اب احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. 5th جنریشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہواوے کو لے کر 5th جنریشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسی طرح کی چیزوں کے اوپر ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں. ہمیں اپنے شہر یا اپنے شہروں میں ہمیں کسی طرح کی ایسی لسانی منافرت کو بھی ہوا نہیں دینا جس کا فائدہ نہ ہمیں ہو, کسی کو ہو, سب کو نقصان ہو. ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا. ہمیں فخر ہے, ہم اپنی ثقافت پر ناز کرتے ہیں, جو تاریخ میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, جو آج تک پاکستان میں ہمارا کردار رہا ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. ہمارا اثاثہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے, لیکن اب ہمیں آج بھی جو 30 سالوں میں جو ہماری خوبیاں تھیں کہ ایک منظم ہم نے تحریک اور نظریہ اور ایک جماعت قائم کی, ایک نظم و ضبط. لوگ مثال دیتے ہیں متوسط طبقے کی جماعت, یعنی اکثریت ہمارے نمائندوں کی متوسط طبقے سے ہوتی تھی جو پارلیمان میں ہم بھیجتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ وہ ہمیں تشخیص کرنی ہوگی. مرض کی تشخیص کریں گے, صحیح دوا دیں گے. ہمیں کن کن محاذوں پر لڑنا ہے, معاشی محاذوں پر, تعلیم اور صحت یعنی معاشرتی محاذوں پر لڑنا ہے, ہمیں سیاسی محاذوں پر لڑنا ہے, ہمیں انتظامی محاذوں پر لڑنا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑائی ہمیں کس طرح لڑنی ہے.
ہمیں کس طرح ہر شعبے میں خود کو منظم، متحد اور متحرک کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو ہماری خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، کمزوریاں ہیں، اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اگر ان خرابیوں بگاڑ کا ادراک نہیں ہے تو اصلاح احوال بھی ممکن نہیں ہوگی، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے بعد یہ محرم کی آمد ہے، یہ بھی ایثار و قربانی کا مہینہ۔ 14 اگست بھی ایثار و قربانی کی یاد دلاتا ہے، جو قربانیاں دی گئی پاکستان کے قیام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہدائے کربلا کی قربانی کے بعد سب سے بڑی اگر قربانی دی گئی کسی دارالامان کو قائم کرنے کے لیے، کسی دارالامن کو قائم کرنے کے لیے، اور کسی دارالکفر سے پھر دارالامان کی طرف ہجرت ہوئی تھی، تو وہ 20 لاکھ لوگ کٹے تھے، شہید ہوئے تھے، تو یہ پاکستان بنا تھا۔ ٹرینیں کٹی تھی، قافلے لوٹے تھے، اور ہم یہاں پر آئے تھے۔ تو ہمیں ان باتوں کو یاد اور سب کو کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں تقریر ہو تو صدر پاکستان کو بھی ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جس کے طفیل یہ پاکستان بنا۔ ہمیں ان باتوں کا ذکر کرنا ہے، ان باتوں کو یاد دلانا ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہے۔ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے مڑ کر ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ چونکہ بہت سارے مقرر تھے، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا آبدی شہید کے بھی قاتل وہی ہیں جو شہدائے کربلا کے قاتل ہیں، جو قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ان کے قاتل بھی وہی ہیں جو علی رضا آبدی شہید کے قاتل ہیں۔ جو آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں جو قتل عام اور ظلم اور جبر کا سلسلہ جاری ہے، وہاں کے شہداء کے قاتل بھی وہی ہیں جو علی رضا آبدی شہید کے قاتل ہیں۔ میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک معصوم، بے گناہ، ایک نفیس سے، ایک پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، ایک پاک، میرا اثاثہ نہیں تھا علی رضا آبدی، قومی اثاثہ تھا، پورے ملک کا اثاثہ تھا۔ اگر آج اس کا جو مقدمہ ہے، اس کا کیس ہے، اس پر ہمیں کچھ سننے کو نہیں مل رہا ہے۔ بڑے کیمروں کے ساتھ چھوٹے کیمروں کی ریکارڈنگ کو کورابوریٹ نہیں کیا جا رہا۔ 164 کے بیانات لیے بغیر جن کو گرفتار کیا گیا انہیں جوڈیشل ریمانڈ میں، انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ تو میں یہ اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ جہاں حق اور سچ بولنے والوں کو قتل کیا جائے گا، میری نظر میں یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت کا قتل ہے۔ ایک اور کربلا جو ہے وہ قائم ہوا ہے، جو علی رضا آبدی شہید کو قتل کیا، جو بھی قاتل ہے اسے گرفتار ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی محرم شروع ہوئی ہے، 1 ستمبر شروع ہوئی ہے، اگست کے مہینے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں یہ سارا ذکر بھی کروں، اور صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر، نہ فضاؤں میں ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر، جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے، مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ میں احمد سلیم، امان اور طلحہ اور جو دیگر یہ مہاجر کلچر ڈے سے وابستہ نوجوان ہیں، ان کی کوششوں کو خاص طور پہ سراہوں گا اور ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے کہوں گا کہ ہم تالیاں بجائیں۔ اور آخری شعر میرا وہی ہے جو زہیب اعظم کے لیے بھی ہے، جو عبدالاحد کے لیے بھی ہے، اور انہوں نے جذباتی تقریریں کچھ زیادہ کر دی ہیں۔ ہاں، میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جو رستہ لینا ہے، ہم ڈیریل نہ ہو جائے، کہیں ہم وہ غلطیاں نہ دہرا دیں جو ہم نے ماضی میں دہرائی تھیں، جو ہم نے کی ہیں انہیں نہ دہرا دیں۔ تو ہمیں اس بات کا تھوڑا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ۔ تو اس لیے، اور ہم کسی کے خلاف نفرت کا پرچار نہیں دینا چاہتے، ہمیں آٹو پہ نہیں چلنا، ہمارے پاس ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم خود کو کنٹرول کر سکیں، یہ بہت لازمی ہے۔ آخری شعر جو آپ نے پڑھا میں ریپیٹ کروں گا تھوڑا چینج کر کے، کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا،
کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف ٹائم آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. سلمان قربانی دے دیں.